آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بجلی کا مسئلہ درپیش ہے اسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہمیں کیوں درپیش ہے. 2000 سے لے کے 2013 کے درمیان پاکستان میں کوئی بجلی کا نیا منصوبہ نہیں لگایا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2013 میں پاکستان کو 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا. اور جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے سامنے یہ سوال تھا کہ ہم اس لوڈ شیڈنگ کو کیسے ختم کریں. اس کے لیے چین نے ہماری مدد کی. اس وقت مدد کی کہ جب پاکستان کا کوئی سیٹھ بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور 8000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے چین کے اشتراک سے لگے. 3000 میگا واٹ ہم نے اپنے وسائل سے لگائے. اس وقت جو بجلی کے منصوبوں کی پلاننگ تھی وہ اس بنیاد پہ کی گئی تھی کہ ہم اگلے 10 سالوں میں 6% کی اوسط سے گرو کریں گے. اور یہ بات ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور بین الاقوامی ادارے تصدیق کر رہے تھے کہ اب پاکستان جس گروتھ مومنٹم پہ چل رہا ہے اس کو 6% کی گروتھ اگلے 10 سالوں میں چاہیے ہوگی. تو اسی لحاظ سے ہم نے بجلی کی پلاننگ کی اور نئے منصوبے لگائے. لیکن 2018 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو یک لخت اکانومی کو کریش کر دیا گیا. ہم 6% سے ایک دم 1% پہ گر گئے, پھر 0% پہ چلے گئے. اور وہ ڈیمانڈ جس کی پروجیکشن تھی کہ وہ 6% سے ترقی سے گرو کرے گی, یک لخت کریش کرنے سے ہمیں سرپلس ایک کریٹ ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں موسم کی جو سیزنالٹی ہے وہ ایسی ہے کہ جون کے مہینے میں اگر آپ 29,000 میگا واٹ استعمال کر رہے ہیں تو سردیوں میں یہ پیداوار 12-14 ہزار پہ مانگ آ جاتی ہے. تو اگر آپ گرمیوں کے لیے بجلی پلان کریں گے تو پھر سردیوں میں آپ کے پاس فاضل بجلی ہے جس کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی. سو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بجلی کی مانگ بھی بڑھائیں اور جو بوجھ ہم پر اس وقت ہے اس سے بھی ہم نکلنے کے لیے کوشش کریں. وہ اس لیے ہے کہ 13 سالوں میں چونکہ کوئی کارخانہ نہیں لگا, 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوئی. یعنی کہ ایک انتہائی مختصر وقت میں ہمیں 11,000 میگا واٹ ایڈ کرنی پڑی جسے کہ 15 سالوں میں لگنا چاہیے تھا. اگر سٹیگر کر کے یہ منصوبے لگے ہوتے تو ان کا بوجھ ہم پر ایک دم نہ گرتا. لیکن چونکہ یہ بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں یکا لگے ہیں تو لہٰذا اب ان کی ادائیگی کا بوجھ بھی اکٹھا ہم پر ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, وزیر اعظم روزانہ اس کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو بالخصوص جو نچلا طبقہ ہے اسے ریلیف دے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے 2 سے 3 سال کا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے کہ جب ہم IMF کے پروگرام کی وجہ سے سبسڈی بھی نہیں دے سکتے اور ہمارے ہاتھ بہت باندھے ہوئے ہیں. اس میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس کے لیے اور نچلے جو غریب طبقے ہیں ان کے لیے ریلیف فراہم کریں. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اگر PTI کی حکومت ہو, جماعت اسلامی کی حکومت ہو, MQM کی حکومت ہو, زید کی حکومت ہو, بکر کی حکومت ہو, کسی کے پاس اتنا سپیس نہیں ہے کہ 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر کر سکے. ہم اتنی ٹائٹ پوزیشن کے اندر سے گزر رہے ہیں. تو لہٰذا عوام کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ دھرنے دینے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ماہرین ہیں اور آپ کے پاس اس صورتحال کا کوئی علاج ہے تو آئیے آ کے بیٹھیں اور اپنا حل تجویز کریں. اس وقت ہم اگر دھرنے دیں گے, ہم سیاسی مظاہرے کریں گے تو اس سے جو انویسٹر پاکستان کی طرف آنا چاہتا ہے وہ بھی دوڑ جائے گا. تو لہٰذا برائے مہربانی دھرنوں کی سیاست کی بجائے آپ سلوشنز کی بات کریں. آئیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ماہرین کو بھیجیں,
ہمارے ماہرین کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ ایسا صاحب جیسے کہ عطاء اللہ تعالیٰ نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے، آپ یہ بتا دیں کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ دوسرے روزانہ یہ ایشو بنتا ہے کہ پانی پی ٹی اے سے بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ پہ بات کرتے ہیں۔